إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الكرام، إخوة الدين والعقيدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإنه يسر المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالدمام جاليات السوق أن يقدم ويقيم في هذه الليلة المباركة، ليلة 17 من ربيع الأول لعام 1428، محاضرة عامة للجالية الأردية. وقد استضاف المكتب لهذه الدعوة فضيلة الشيخ سيد توصيف الرحمن راشدي، وقد أجاب فضيلة الشيخ الدعوة مشكورا. والشيخ في سطور هو أحد خريجي الجامعة المحمدية بباكستان، وقد تتلمذ على الشيخ بديع الدين الراشدي أحد مدرسي الجامعة الإسلامية في حينه، وكذلك الشيخ عبد الله البهالفوري، وهو أحد الدعاة بمكتب توعية الجاليات بالسلي الكائن بالرياض. والشيخ له جهود كثيرة تذكر فتشكر في مجال الدعوة إلى الله عموما، وفي مجال الدعوة إلى تصحيح العقيدة الصحيحة، عقيدة أهل السنة والجماعة خصوصا. وشيخنا الفاضل له جهود كبيرة في مجال الترجمة، وقد قدم للكتاب ثم كسرت الصليب للشهيد الأخ الفاضل عبد الله رياض بطرس، نسأل الله أن يغفر له. وقد أسلم على إثر هذا الكتاب مئات من النصارى، منهم قساوسة. وهذا وأسأل الله حسن القول والعمل، وأن يجعل أعمالنا وأقوالنا خالصة لوجهه الكريم، إنه خير مسؤول وخير مأمول. والآن أترككم مع فضيلة الشيخ ليمتعكم بحديثه ومحاضرته، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. हज़रात ख़वातीन, बुज़ुर्गों और भाइयों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी हमारे दावा सेक्शन के सुपरवाइज़र शेख अबू अब्दुल्ला ज़ुवैयद ने आपके सामने इख्तिसार के साथ हमारे भाई शेख तौसीफ़ रहमान का तारुफ़ किया। तो हमारे सुपरवाइज़र या मुशरिफ अबू अब्दुल्ला ने ये फरमाया हम्द सलात के बाद कि शेख तौसीफ़ रहमान को मरकज़ ने दावत दी और उन्होंने कबूल किया इस दावत को, अल्लाह जज़ाए खैर दे। और तौसीफ़ रहमान साहब का ताल्लुक़ पाकिस्तान से है। जामिया मुहम्मदिया जनूबी पाकिस्तान में एक तालीमी अदारा है जहाँ के आप फाजिल हैं, और जिन मशहूर मशाइख से इन्होंने तालीम हासिल किया उनमें जामिया इस्लामिया मदीना मुनव्वरा में साबिक़ा हदीस फैकल्टी के मशहूर और मारूफ मुअल्लिफ़ और उस्ताद बदिउद्दीन शाह राशिदी सिंधी रहमहुल्लाह, जो शेख निबाज़ रहमहुल्लाह के साथियों में से रहे हैं और मशहूर उलमाए इस्लाम आलिम इस्लाम के मशहूर आलिमों में से एक। और उनसे कबल अब्दुल्ला बहावलपुरी रहमहुल्लाह के शागिर्दों और तलामिज़ा में से रहे हैं। और मौजूदा वक्त में सुलई रियाद का जो मकतब जालियात है या दावा एंड गाइडेंस सेंटर, वहाँ पर एक प्रोपेगेटर या दाई के तौर पर काम कर रहे हैं। जो खिदमत इन्होंने दावत के सिलसिले में अंजाम दी हैं, उनमें से नमाया रियाज पेटर, जिनकी बहुत सी कैसेटें आपने सुनी होगी, उनकी किताब है और सलीब टूट गई और मैंने सलीब तोड़ दी। तो उस किताब का मुकदमा और इस किताब को लाखों की तादाद में रियाज से इनकी कोशिशों से नशर किया गया है। इस किताब के पढ़ने के बाद बिलखुसूस पाकिस्तान में हज़ारों की तादाद में, बल्कि सैकड़ों से ज़्यादा या हज़ारों की तादाद में तालीम याफ्ता और इसके अलावा आम नसारा या नसरानी लोगों ने इस्लाम कबूल किया है। अल्लाह ताला हमारी और आपकी और तमाम मुस्लिम उम्मा के खैरख्वाहों की कोशिशों को बराबर और समर आवर करें। अब हम ज़्यादा आपसे वक्त नहीं लेते, तो शेख तौसीफ़ रहमान को दावत देते हैं कि आपके सामने खिताब फरमाएँ। मौजू है आखरत का दिन या यौम आखरत। फजज़ाहुल्लाहु खैरन।
نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. دنیا کا یہ جہان ہمیشگی کا ٹھکانہ نہیں ہے. دنیا کے لیے بقا نہیں ہے، بلکہ بالآخر ایک ایسی گھڑی آنے والی ہے، ایک ایسا دن آنے والا ہے کہ یہ دنیا لپیٹ دی جائے گی. آدم کے بیٹے کو بالآخر اس دنیا کو چھوڑ کر قبر کی مٹی میں سمانا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعمار امتی، میری امت کی عمر، میری امت کی ایج ما بین 60 الی 70 سنہ، 60 اور 70 کے درمیان. یہ اوسط عمر ہے. 70 کے ہندسے کو کراس کرنے والے بہت تھوڑے لوگ ہوں گے. یہ دنیا کا جہان رنگینیوں کا جہان ہے. اس کے بعد قبر کا جہان اندھیروں کا جہان ہے. یہ سفر جو میں نے بھی کرنا ہے، آپ نے بھی کرنا ہے، ہر انسان نے ہی کرنا ہے. یہ سفر اجباری سفر ہے، اختیاری سفر نہیں. وہ دن آنا ہے جب آدم کے بیٹے کو قبر کی مٹی کے اندر اس کے پیارے اپنے ہاتھوں سے دفن کر کے آئیں گے. قبر منزل ہے آخرت کی منازل میں سے پہلی. اسی لیے عثمان رضی اللہ عنہ وارضا اس قبر پر آ کر بہت رویا کرتے تھے. سائل کہتا تھا کہ آپ جنت اور جہنم کے ذکر پہ اتنا نہیں روتے جتنا اس قبر کے ذکر پہ روتے ہو، وجہ کیا ہے؟ وہ عثمان رضی اللہ عنہ وارضا جو کائنات میں پوری دنیا میں اکیلا وہ انسان ہے جس کو اس کے دور کے نبی نے ایک مجلس میں 7 مرتبہ جنت کا ٹکٹ دیا تھا. کائنات میں ایسا خوش نصیب کوئی نہیں گزرا. کائنات میں کسی نبی کا ماننے والا ایسا خوش نصیب نہیں گزرا جس کو ایک مجلس کے اندر بار بار اللہ کے نبی کہیں کون ہے، 100 اونٹ دے دے جنت لے لے، اور وہ کہے اونٹ مجھ سے لو جنت مجھے دو. یہ عثمان ہے. جواب میں کہتے ہیں اس قبر پر آ کر زیادہ کیوں روتا ہوں؟ اس لیے کہ یہ پہلا ایگزامینیشن ہال ہے، یہ پہلی امتحان گاہ ہے. جو یہاں پاس ہوگا وہ آگے پاس ہوگا، اور جو یہاں فیل ہو گیا اس کے اگلے امتحان بڑے خطرناک ہوں گے. قبر کا یہ جہان بھی ہمیشہ کا جہان نہیں ہے. ایک دن آئے گا انسانوں کو قبروں سے نکال کر ایک اللہ کے لیے کھڑا کیا جائے گا. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی سے سوال کرتے ہیں اس دن تیرا کیا حال ہوگا جس دن تجھے ایک اللہ کے لیے کھڑا کیا جائے گا. سوچئے، تصور کیجئے. اس اللہ کے لیے اعلیٰ مثال سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں آپ کا اور میرا کیا حال ہوتا ہے جب ہمارا کفیل ناراض ہو کر ہمیں اپنے سامنے کھڑا کر لیتا. اللہ کے لیے اعلیٰ مثال عرض سمجھانے کے لیے کر رہا. اس دن کیا حال ہوگا جس دن پوری کائنات ایک اللہ کے انتظار میں کھڑی ہوگی. لا یأتیک خبر من السماء، خبر نہیں آئے گی، مالک التفات نہیں کرے گا.
300 سال انسان اپنے رب کا انتظار کریں گے، اور پھر جب مالک عز و جل التفات کرے گا تو کیا کہے گا؟ یا معشر الجن والانس، اے انسانوں اور جنوں، جس دن سے میں نے تمہیں پیدا کیا تھا اس دن سے لے کر آج کے اس دن تک تمہارے اعمال دیکھتا رہا، تمہاری باتیں سنتا رہا، تمہارا رب خاموش رہا، آج تم خاموش رہو گے، رب کلام کرے گا۔ وقفوہم، ان کو روک لو، انہم مسئولون، ان کی زندگی کے ایک ایک لمحے کا آج ان کے خالق اور مالک نے امتحان لینا۔ یہ دن بڑا قریب ہے، یہ دن سب پر آنے والا ہے، جس دن سور پھونک دیا جائے گا۔ جس فرشتے کو یہ ڈیوٹی دی گئی ہے اس کے منہ میں سور ہے، وہ کھڑا ہے، اس کی آنکھیں رب کے عرش سے لگی ہوئی ہیں کہ جب اللہ کی طرف سے حکم آئے آنکھ جھپکنے کی بھی تاخیر نہ ہو اور سور پھونک دیا جائے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، جب اس میں پھونک مار دی جائے گی، زمین میں جو ہیں وہ سب بے ہوش ہو کے گر جائیں گے، سب بچ جائیں، الا من شاء اللہ، جس کو اللہ بچائے تو بچائے۔ پھر دوبارہ اس میں پھونک ماری جائے گی، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، سارے اپنے رب کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، قیام کریں گے۔ سوچئے، اور اللہ سب سے پہلے کہنے والے کو سوچنے کی توفیق دے۔ اس عدالت کے لیے میری اور آپ کی کیا تیاری ہے؟ اس عدالت میں پیشی ہونے والی ہے میری اور آپ کی، اس دربار میں حاضری ہونے والی ہے میری اور آپ کی۔ اقرا کتابک، اپنی ڈائری کو پڑھیے، اپنے نامہ اعمال کو پڑھیے، اپنے جرموں پر میرے پاس کیا بہانہ ہے، میں رب کے سامنے کیا کہوں گا۔ اور وہ پیشی بڑی شدید ہے۔ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، ہر انسان کو دو فرشتے چلاتے ہوئے اللہ کے دربار میں لائیں گے۔ سائق، چل اللہ کے دربار میں سیدھا، وشہید، اور گواہ، اس کی ڈائری پڑھتا ہوا آئے گا، اس کے نامہ اعمال سناتا ہوا آئے گا۔ فعل كذا وكذا في يوم كذا وكذا على الارض كذا وكذا، فلاں دن فلاں زمین پہ کھڑے ہو کے فلاں کچھ کر کے آیا۔ کس کے سامنے کھڑا ہے؟ کس دربار میں کھڑا ہے؟ اس دربار کی حدت اور شدت کا عالم کیا ہے؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، ہر کوئی دوسرے سے بھاگ رہا ہے، باپ اولاد سے بھاگ رہا ہے، بیوی خامن سے بھاگ رہی ہے، بچے باپ سے بھاگ رہے ہیں، دوست دوست سے بھاگ رہا ہے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر کوئی چاہتا ہے میں بچ جاؤں، ساری دنیا ماری جائے۔ یہ اللہ کے دربار کی پیشی، یہ اس دن کی حدت اور شدت ہے۔ حدیث میں آتا ہے یہ سورج جو ابھی کروڑوں میل دور ہے، قیامت کے دن حشر کے میدان میں یہ انسان کے سر پہ ہوگا، 1 میل کے فاصلے پر۔ راوی حدیث کہتا ہے میں نہیں جانتا میل کا مطلب کیا ہے، یہ میل مسافت والا میل ہے یا اس لکڑی کو، اس سلائی کو بھی میل کہا جاتا ہے جس سے آنکھ میں سرما ڈالا جاتا ہے۔ انسان اپنے پسینوں میں غرق ہوگا، اپنے اپنے اعمال کے مطابق۔ کسی کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک، گھٹنوں تک، ناف تک، سینے تک، کچھ بدنصیب اپنے پسینے میں غوطے کھا رہے ہوں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم ولا معہم۔ یہاں گرمی لگتی ہے، اے سی چلا لیتے ہیں، کمروں میں آ جاتے ہیں، درختوں کی چھاؤں میں بیٹھ جاتے ہیں، پنکھے چلا لیتے ہیں، کولر چلا لیتے ہیں۔ اور حشر کا یہ میدان، اس میں کوئی سایہ نہیں سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو روتے ہوئے دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں کیوں روتی ہو؟ فرماتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیارے نبی کا نام آئے تو کہا کریں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ ایک مرتبہ کہو گے آپ کا رب آپ پر 10 رحمتیں اتارے گا۔ کیوں روتی ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج قیامت یاد آ گئی، حشر کے میدان کو یاد کر کے رونے لگ گئی۔ اے اللہ کے نبی، کیا قیامت کے دن مجھے یاد رکھو گے؟ حشر میں مجھے یاد رکھو گے؟ اور یہ عائشہ کون ہے رضی اللہ تعالی عنہا؟ سائل پوچھتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات میں سب سے زیادہ پیار مخلوق میں کس سے کرتے ہو؟ کہا عائشہ سے کرتا، سب سے زیادہ پیاری مجھے کائنات میں عائشہ ہے۔ کہا مردوں میں کس سے کرتے ہو؟ کہا اسی کے بابا سے کرتا ہوں۔ پوچھتی ہے کیا مجھے حشر میں یاد رکھو گے؟ کہا عائشہ 3 موقع ایسے آنے والے ہیں کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا، محمد بھی تجھے بھول جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب صراط، جب میزان لگے گا، جب نام اعمال تقسیم ہوں گے، کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ اللہ کے دربار کی یہ پیشی بڑی خطرناک ہے۔ فرشتے چلا کے لا رہے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، انسان دائیں طرف دیکھے گا، لا یرا الا اعمالہ، اپنے ہی اعمال نیکیوں کی صورت میں نظر آئیں گے۔ بائیں طرف دیکھے گا، اپنے گناہ اپنے اعمال نظر آئیں گے۔ سامنے دیکھے گا، لا یرا الا نار جہنم، تو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ نظر آئے گی۔ وہ دیکھے گا دنیا کے اندر پھنس جاتا تھا عدالتوں میں تو وکیل چھڑوا لیا کرتے تھے، وہ دیکھے گا جہاں وکیل بھی نہیں چلتے تھے وہاں کسی بڑی سامی کا فون چل جاتا تھا، اور جہاں فون بھی نہیں چلتا تھا وہاں نوٹ چل جاتے تھے۔ اس عدالت میں میرا کوئی مدد کرنے والا، اس پیشی میں میرا ساتھ دینے والا، دنیا میں ربیع الاول کے مہینے میں بڑا لوٹ پوٹ ہو کے گایا کرتا تھا، جہنم میں میں تو کیا میرا سایہ بھی نہ جائے گا، غوث پاک سے یہ دیکھا نہ جائے گا۔ دنیا میں تو جب کسی بابا کو سلام کرنے جاتے تھے بیگم محترمہ پردے میں ساتھ ہوتی تھی، پیر سے پہلے اس کے مرید بولتے تھے بی بی اپنے منہ کو ننگا کرو، وہ کہتی حضرت میں تو پردے دار عورت ہوں کیوں ننگا کروں؟ کہا بے وقوف پاگل عورت، اگر حضرت نے آج نہ دیکھا تو قیامت کو کیسے پہچان کے بخشوا لیں گے؟ منہ دکھاؤ ان کو۔ وہ کہتی ہاں ہاں بالکل یہ بات تو ٹھیک ہے، وہاں بخشوانا ضروری ہے، لو زیارت فرما لو۔ احمد رضا خان صاحب ملفوظات میں لکھتے ہیں کہ ہمارے غوث پاک، غوث اعظم سب سے بڑے مددگار، اور مسلمانوں کا سب سے بڑا، انسانوں کا سب سے بڑا مددگار کون ہے؟ وہ کہتے نہیں ہمارے عبد القادر جیلانی غوث اعظم ہے۔ ان کے ہاتھ میں ایک رجسٹر تھا جس میں اللہ نے قیامت تک آنے والے سلسلہ قادریہ کے سارے مریدوں کا نام لکھ دیا کہ ہم نے تیرے سارے مریدوں کو معاف کر دیا۔ وہ رجسٹر حضرت کے ہاتھ میں تھا۔ لاہور کے اندر شہزاد سیفی ایک مولوی صاحب ہیں، میں ان کی کیسٹ سن رہا، وہ کہنے لگے ہمارے یہ اولیاء اللہ بزرگان دین جہنم کے کنارے پر خیمہ زن ہوں گے، اور ہمارے جو مرید جہنم میں جا رہے ہوں گے وہ ان کو فرشتوں سے چھین چھین کے جنت میں بھیجیں گے۔ یہ اللہ کی عدالت نہ ہوئی، دنیا کی عدالتیں ہو گئی۔ اس کا تو منظر یہ ہے، دائیں طرف دیکھے گا کوئی آ جائے، کوئی چھڑا لے، کوئی غوث پاک کا دامن آئے پکڑ کے مچل جاؤں، اپنے اعمال کے سوا کچھ نظر نہیں آئے گا۔ سامنے جہنم کی آگ نظر آئے گی،
اللہ کے سوال ہوں گے، بندے کے جواب، وہاں پر کوئی مدد کرنے والا نظر نہیں آئے گا۔ محمد کریم کہتے ہیں عائشہ میں تجھے بھول جاؤں گا، 3 موقعوں پر کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ گواہی پڑھنے والی ہے سب سے پہلے فرشتوں کی، فعل کذا وکذا فی یوم کذا وکذا، فلاں دن فلاں جرم کر کے آیا، فلاں دن فلاں جرم کر کے آیا۔ انسان کہہ سکتا ہے کہ فرشتے کون سا ہمارا ساتھ دیں گے، ہمارے حق میں تو بات نہیں کریں گے۔ اس کی گواہی، اگلی گواہی انسان خود دے گا، اس کی زبان پر تالا لگ جائے گا۔ اليوم نختم على افواہہم، تمہاری زبانوں کو خاموش کر دیا جائے گا، تمہارے ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، قدم بولیں گے، ران بولے گی، جسم کا ایک ایک انگ بولے گا۔ یہ کہے گا اپنے خلاف خود ہی گواہی دیتے ہو۔ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، جواب میں کہیں گے آج اس نے بلایا ہے جو جس کو چاہتا ہے زبان دے کے بلا لیتا ہے۔ زمین کی گواہی پیش ہوگی، یاد کر لیں یہ پیشی بڑی خطرناک ہے۔ زمین گواہی دے گی انسان کے خلاف، اللہ کا دربار، فرشتوں کی پیشی، انسان کا اقرار، فرشتوں کی گواہی، زمین کی گواہی۔ اسی کو یاد کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کسی نے کسی پر کوئی زیادتی کی ہے، آج اپنا معاملہ اس سے صاف کر لیں، اس دن کے آنے سے پہلے جس دن کسی کے پلے میں کوئی درہم اور دینار نہ ہوگے۔ اسی ربیع الاول کے مہینے میں میرے نبی کی سیرت پہ تھوڑا سا غور کیجیے۔ آخری بار منبر پہ چڑھے اور اپنے آپ کو پیش کیا، اگر میں نے کسی کا مال لیا ہے تو میرا مال لے لو، میں نے کسی پہ زیادتی کی ہے، کسی کو مارا ہے تو مجھے مار کے بدلہ لے لو۔ اکاشا کھڑے ہوئے اور کہا بدر کے موقع پہ آپ نے مارا تھا، چھڑی ماری تھی صفے بناتے ہوئے، میرا بھی جی کرتا ہے اجمار میں۔ صحابہ آنسو بھری ہوئی آنکھوں سے دیکھتے ہیں یہ کون ہے؟ نبی تو بیماری میں گرفتار ہے، جدائی کے لمحات ہیں، اور یہ کہتا ہے میں نے مار کے بدلہ لینا ہے۔ علی کھڑے ہو کر کہتے ہیں جسمی لجسمی کا فدا، اے نبی میں آپ کی طرف سے اپنے جسم کو قربان کرتا ہوں، اکاشا میرے نبی کو نہ مارو، یہ بدلہ مجھ سے لے لو۔ نبی فرماتے ہیں نہیں، اکاشا کو لاٹھی دے دو، چھڑی دے دو اور اس سے کہو بدلہ لے لے۔ اکاشا چھڑی لے کر دوڑتے ہوئے آتے ہیں، اس سٹک کو نیچے گراتے ہیں اور آ کے میرے آقا کے جسم مبارک سے چپک جاتے ہیں۔ کہا آقا آخری لمحے کے اندر یہ احساس ہوا میں اپنے چہرے کو آپ کے جسم مبارک سے لگا دوں، ہو سکتا ہے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ تو الوداعی ملاقات ہے، لیکن نبی کو دیکھیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، آج حساب لے لو، آج معاملہ صاف کر لو، قیامت کے دن کوئی کسی کو حساب نہ دے سکے گا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا مسکین کون ہے؟ صحابہ نے کہا تھا جس کے پاس مال و درہم نہ ہو وہ مسکین ہے۔ کہا نہیں۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مسکین کون ہے؟ کہا وہ جو قیامت کے دن نیکیوں کے انبار لے کر آئے گا۔ اللہ ہمیں ایسے مسکینوں میں شامل نہ فرمانا۔ لیکن اس کے ساتھ کچھ لوگ اس کا دامن پکڑ کے آ رہے ہوں گے اور مالک عز و جل سے کیا کہیں گے؟ اس نے مارا تھا، اس نے غیبت کی تھی، اس نے چغلی کی تھی، اس نے حق دبایا تھا، اس نے مال دبایا تھا، اس نے قرضہ دبایا تھا، یہ چھین کے بھاگا تھا، بدلہ دلوائیے۔ وہ عدل کرے تو تھر تھر کانپے اونچی شانوں والے، وہ رحمت کرے تو بخشے جائیں مجھ جیسے منہ کالے۔ اللہ عدل کرے، وہ عادل، وہ عدل کرنے والا رب مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک کہ نبی فرماتے ہیں اگر دنیا میں کسی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو ٹکر ماری ہوگی، اللہ دونوں کو پیدا کر کے اس کا حق ادا کروائے گا۔
یہ آ رہا ہے نیکیوں کے انبار لے کے، کچھ لوگ اس کے دامن کو پکڑ کے چل رہے ہیں. اس نے مارا تھا، اس نے حق دبایا تھا. اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو وراثت میں سے محروم کر دینے والے بدنصیب محروموں. بڑے شوق سے سناتے ہیں ابا جان نے ساری پراپرٹی ہم بھائیوں کے نام کر دی تھی، کیونکہ بہن تو کسی اور کے گھر جانی تھی نا، تو وہ مربع زمین کا اس کے حصے میں آتا تھا، وہ بھی جاتا. ایک دکان آتی تھی، وہ بھی جاتی. مکان کا حصہ تھا، وہ بھی جاتا. یہ ساری پراپرٹی آپ کے ابا جان اپنی ماما کے پیٹ سے لائے تھے. کس نے دی تھی؟ کیا اللہ نے نہیں دی؟ تو کیا وہ حق بھی اللہ نے اس کا بہن کا نہیں رکھا، اس کی بیٹی کا نہیں رکھا؟ اس نے مارا، اس نے غیبت کی، اس نے گالی دی، اس نے چغلی کی، اس نے حق مارا، اس نے کردہ دبایا. اللہ بدلہ لے کر دے. مالک کہے گا دے اس کو بدلہ. وہ کہے گا اللہ کہاں سے دوں؟ مال ہوتا دنیا میں دے دیتا. کہا نمازیں تو نے پڑھی ہے، ثواب اس کو دے دے. روزے تو نے رکھے ہیں، ثواب اس کو دے دے. حج تو نے کیا ہے، ثواب اس کو دے دے. صدقے تو دیتا رہا، ثواب اس کو دے دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ بد نصیب ایسے ہوں گے ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، سائل موجود ہوں گے. رب کہے گا ان کو بھی راضی کر. اللہ کیسے راضی کروں؟ کہاں سے دوں؟ اب تو نیکیاں بھی بٹ گئی. کہا گناہ یہ کرتے رہے، اس کا بوجھ تیرے سر پہ لادا جائے گا. یہ حشر کا میدان ہے، یہ حشر کے منظر ہیں. یہ چھوٹی سی زبان ہے آپ کی اور میرے منہ کے اندر، ذرا اس کو سنبھال کر استعمال کریں. حضرت معاذ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس زبان سے جو ہم بولتے ہیں اس کی ہمارے ہاں اللہ کے ہاں اس کی پکڑ ہوگی؟ فرمایا اکثریت لوگوں کی اونگیں منہ کر کے جہنم میں اسی زبان کی وجہ سے گرائی جائے گی. یہ اللہ کا دربار، یہ اللہ کے ہاں پیشی. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ. ڈائری پیش ہو رہی ہے، نامہ اعمال پیش ہو رہا ہے، اللہ کے دربار میں سوال ہو رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان وہاں سے ہل نہیں سکے گا جب تک مالک کے سوالوں کا جواب نہ دے لے. سنے ہیں کیا سوال ہیں؟ غور کیجئے ذرا. جو اللہ نے سوال پوچھنے ہیں بندوں نے جواب دینے ہیں. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. اللہ ہمارا حساب آسان فرمانا. میرے نبی نے یہ دعا مانگی تو مومنوں کی ماں عائشہ. کس کی ماں؟ مومنوں کی ماں. اور جو اسے ماں نہیں مانتا، ہم اس کو مومن ماننے کے لیے وہ کالا پیپر یہاں پہ لگاتا رہے کہ ہم مومنین کی جماعت ہیں. جو عائشہ کو ماں نہیں مانتا، ہم اسے مومن نہیں مانتے. مومنوں کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پوچھتی ہے یا رسول اللہ یہ آسان حساب کیا ہے؟ فرمایا عائشہ انما ذلک عرض. آسان حساب تو پیشی ہے، بندے پر بندے کے گناہ پیش ہوں گے. تو نے فلاں ٹائم یہ نہیں کیا، تو نے فلاں ٹائم یہ نہیں کیا، تو نے فلاں وقت یہ گناہ نہیں کیا. یقررہ ذنوبہ. بندہ اقرار کرے گا اپنے گناہوں کا. جملہ سنیے میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن عائشہ ومن نوقش الحساب فقد عذب. جس کو اللہ نے پکڑ کے یہ پوچھ لیا تو نے یہ گناہ کیوں کیا، اللہ کے کیوں کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں. وہ مارا گیا، وہ ذبح ہو گیا، وہ برباد ہو گیا. کیا مجھ سے اور آپ سے اللہ کسی بات میں نہیں پوچھ سکتا تو نے یہ کیوں کیا؟ اپنے چہروں کو یہودی اور عیسائیوں جیسے چہرے بنانے والوں، ناراض نہ ہونا میری باتوں سے. ہو بھی جاؤ تو میں چندہ مانگنے تو آیا نہیں، قربانی کی کھالیں اکٹھی کرنے تو آیا نہیں. اس محمدی چہرے کو مجوسیوں جیسا بنانے والوں، صبح سویرے اٹھ کر بلیڈ سے محمد کی سنت کو ذبح کر کے گندگی میں پھینکنے والوں، کیا اللہ مجھ سے اور آپ سے یہ نہیں سوال کر سکتا تو نے یہ کیوں کیا؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. اللہ کی کیوں کا کسی کے پاس کوئی جواب. مالک کے سوالوں پہ غور کرنا. پہلا سوال زندگی کہاں گزار کر آیا،
یہ زندگی ملی کیوں تھی؟ ہمارے بابا آدم کو اللہ نے جنت دی تھی اور ان کی غلطی پہ نکالنے کے بعد کہا تھا اب جو جنت کے لیے محنت کرے گا اسے جنت ملے گی۔ یہ زندگی 60 70 80 90 100 سال کیوں ملی؟ تاکہ اس زندگی کو ایسے گزارے کہ اللہ راضی ہو کے ہمیں دوبارہ جنت دے دے۔ سوچ لیں، اللہ سب سے پہلے اس کہنے والے کو سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ زندگی میں اور آپ کن جھنجھٹوں میں گزار رہے ہیں؟ کھانا پینا، بچے پیدا کرنا، سو جانا، سامان ڈھو لینا، اس کے علاوہ کوئی اور کام ہے ہمارا؟ فجر کی نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ جی مولوی صاحب کیا کریں، رات 10 بجے تو ڈیوٹی ختم ہوتی ہے، پھر آ کر کھانا پکانا ہوتا ہے، کھانا ہوتا ہے، پھر وہ جو لعنت گھر میں سجی ہوئی ہے ڈش انٹینے کی، اس کے لیے بھی کو 2-4 گھنٹے نکالنے ہیں۔ 2 بجے گرتے ہیں چارپائی پہ تو صبح کے لیے آنکھ کھلتی ہی نہیں۔ کھانا پینا، بچے پیدا کرنا، سو جانا، سامان لاد کے گھر لے آنا، اگر یہ کام ہے، یہ کام تو گدھا بھی کرتا ہے۔ اشرف المخلوقات میں اور گدھے میں فرق کیا رہ گیا؟ اس کام کو تو گدھا بھی انجام دیتا ہے، مجھے اور آپ کو تو اللہ نے کسی اور کام کے لیے پیدا کیا۔ دنیا کمانا ضرورت ہے، مقصد نہیں۔ ہم نہیں کہتے بستر اٹھاؤ اور سال کے لیے چلا مارنے نکل جاؤ، نہیں، کماؤ، دنیا کماؤ۔ دنیا کمانا مقصد کی نہیں، ضرورت ہے۔ مثال سے سمجھا دوں، باتھ روم میں جانا ضرورت ہے یا مقصد؟ بولو۔ اور کوئی جا کے آدھے گھنٹے سے نکلے ہی نہ تو باہر کھڑے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ ہمیں دل لگا لیا اندر، باہر آ، یہ بیٹھنے کی جگہ ہے بے وقوف، حاجت فارغ ہوئے باہر آ جاؤ، اندر کون؟ اس گندگی میں بھی کوئی بیٹھتا ہے؟ یہ مقصد نہیں، یہ ضرورت ہے۔ پیٹ بھرنا مقصد نہیں، ضرورت ہے، اور مقصد اللہ کو راضی کر رہا ہے۔ زندگی کہاں گزار کر آیا؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال۔ سوچئے اس زندگی میں میں نے اور آپ نے اللہ کے دین کے لیے کیا کیا؟ اپنی ڈائری کو خود پڑھیے، یہ دل بہت بڑا شیخ ہے، یہ مفتی ہے، یہ ملا ہے، اس سے سوال کرو، اے دل مجھے بول کر بتا، اے میرے اندر کے ضمیر تو آواز دے کر بتا، اس 60 سال میں وہ کون سا عمل ہے جو اللہ کے دربار میں پیش کر کے کہوں اللہ اپنی زندگی میں تیری نعمتیں کھا کر۔ اس بجلی کا فاتورہ آتا ہے نا، کبھی سورج کی بجلی کا بھی فاتورہ آیا؟ یہ اے سی کا فاتورہ آتا ہے، کبھی رب کی چلی ہوئی ٹھنڈی ہواؤں کا بھی فاتورہ آیا؟ مویا صاحب پیتے ہو پیسوں سے، کبھی بارش کے بھی فاتورے آئے؟ اللہ کی بے بہا نعمتیں کھانے کے بعد ان نعمتوں کا حق ادا کرتے ہوئے اس کے دین کے لیے میں نے اور آپ نے کیا کیا؟ پہلا سوال، زندگی کہاں گزار کر آیا؟ دوسرا سوال، زندگی میں ٹاپ کلاس دن، جوانی کے دن، جوانی کہاں گزار کر آیا؟ یہ جوانی جو جنت میں جانے کا ذریعہ بن سکتی ہے، یہ جوانی اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے۔ اللہ ہم سب کو عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ اللہ ایک نوجوان کو بلائے گا، شاب نشأ فی عبادت اللہ، نوجوان کو بلائے گا۔ وہ نوجوان کیسا ہوگا؟ اللہ کی عبادت کے اندر، اس کے نشے کے اندر سرایت کر چکا ہوگا۔ وہ نوجوان کیسا ہوگا؟ جو کرکٹ میچ فجر کی نماز، ظہر کی نماز چھوڑ دیتا ہوگا کہ آج پاکستان کا کرکٹ میچ ہے، آج کی نمازیں خلی ولی کرو، فائنل چل رہا ہے، ورلڈ کپ کا فائنل ہے۔ یہ انڈیا پاکستان کے کرکٹ ٹیموں کا میچ چل رہا ہے، ایک میچ میرا اور آپ کا شیطان سے چل رہا ہے، خیال نہ کہیں ہمیں آؤٹ نہ کر دے۔ وہ نوجوان، اللہ کا سوال، بندہ سامنے، نہ دائیں کوئی نہ آئے کوئی، نہ چھڑانے والا، نہ سفارش والا، نہ واسطے والا، نہ وسیلے والا، نہ سب چولنے والا، نہ پنجے والا، نہ کالا جھنڈے والا، وہاں تو بندہ ہے، بندے کا رب ہے، اور سوال کر رہا ہے جوانی کے دن کہاں گزار کر آیا؟
تو جوان تھا، انڈیا پاکستان کی مسجدوں کے سپیکروں سے آواز گونجا کرتی تھی، الصلاۃ والسلام علیکا یا نور من نور اللہ، محمد اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے۔ یہ اللہ کے ساتھ کفر بھی ہے، شرک بھی ہے، یہ وہ جرم ہے تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا۔ آسمان پھٹ جائے، زمین دہس نہس ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، ان ظالموں کے اس جملے پر کہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کا ٹکڑا ہے، اللہ کا حصہ ہے۔ اے جوان، تو جوان تھا، میرے علاوہ غیروں کو پوجا جا رہا تھا، اللہ کو چھوڑ کر مردوں کو داتا کہا جا رہا تھا، اللہ کو چھوڑ کر مردوں کو بری کرنے والا سمجھا جاتا تھا، مردوں کو مددگار مانا جاتا تھا۔ تو نے اپنی جوانی میں کیا کیا؟ کیونکہ جوان کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں۔ عبداللہ گرفتار ہوتے ہیں، عیسائی بادشاہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے عیسائی ہو جا، اپنی بیٹی کا نکاح تجھے دیتا ہوں۔ کہتے ہیں مجھے منظور نہیں ہے۔ کہتے ہیں عیسائی ہو جا، بیٹی کا رشتہ بھی دیتا ہوں، اپنی بادشاہت میں آدھی بادشاہت بھی دیتا ہوں۔ کہا منظور نہیں ہے۔ کہا تو جوان ہے، کیوں اپنی جوانی کو خراب کرتا ہے؟ ان شرطوں کو مان لے، مزے کی زندگی گزارنا۔ کہا نہیں، میں لا الہ الا اللہ کا اقرار کر چکا ہوں۔ کہا اس کو لے جاؤ، تیل کے کڑاہے کے اندر اس کو جلا کے راکھ کر دو، اور اگر یہ واپس آنا چاہے، میری شرطیں مانے، تو اس کو لے آنا۔ بڑا پیارا جوان ہے، اس کی جوانی پر مجھے بڑا پیار آیا ہے۔ لے کر جا رہے ہیں، عبداللہ کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں۔ غلام واپس لے آتے ہیں، بادشاہ یہ تو رو رہا ہے۔ کہا میں نے نہیں کہا تھا کیوں جوانی کو روک لگاتا ہے؟ مزے کرے گا، بادشاہ کی بیٹی کا گھر والا بن جائے گا، حکومت میں حصے دار بن جائے گا، مزے کی زندگی گزرے گی۔ ہماری بھی یہی نظر ہوتی ہے نا جی، بس کیا آپ کا زندگی کا ماٹو کیا ہے؟ اجی کیا ماٹو ہونا؟ اچھی بیوی مل جائے، اچھی اولاد ہو، بہترین ماڈل ٹاؤن A-B میں ہماری کوٹھی بن جائے، اور اچھا کوئی رزق کا بندوبست ہو جائے، بس بڑھاپا اچھا گزر جائے۔ بڑھاپا اچھے گزارنے کے خواب دیکھنے والے، یہ زندگی 60 اور 70 سالہ زندگی، قیامت کا پہلا دن 50,000 سال لمبا، یہ زندگی تو گزر جائے گی۔ اس زندگی کی پلاننگ کبھی کی جس زندگی میں موت نہیں آنی، لا یموت فیہا ولا یحیا۔ یہاں تو مانگ کے گزر جائے، رو کے گزر جائے، سو کے گزر جائے، بستر پہ پڑھ کے گزر جائے گی، اور قیامت کے بعد شروع ہونے والی زندگی ختم نہیں ہونی، موت کو موت آ جائے گی۔ نہ جنتیوں کو موت آنی، نہ جہنمیوں کو موت آنی، ہمیشہ کی زندگی۔ کہا ظالم، تو نے میرے آنسوؤں کو نہیں سمجھا۔ کہا پھر روتا کیوں ہے؟ کہا روتا تو اس لیے ہوں، میں مرنے کے لیے جا رہا تھا، راستے میں دل ہی دل میں مالک سے باتیں کر رہا تھا، اللہ آج تیرے لیے مرنے کا وقت آیا، آج تیرے لیے جان دینے کا وقت آیا۔ افسوس عبداللہ کے پاس ایک جان ہے۔ اے ربا، کاش تو مجھے ہر بال کے بدلے جان دیتا، میں ہر جان کو تیری توحید پہ قربان کر ڈالتا۔ یہ جوانی، یہ مستانی، یہ جوانی جو منہ زور، یہ جوانی جس نے کمروں میں ڈش انٹینے سجا دیے، یہ جوانی جس کے ہاتھ میں کیبل، ریموٹ، گانے، فلمیں، سیڈیاں، اس جوانی کا اللہ سوال کر رہا ہے، جوانی کے اندر تو کیا کر کے آیا؟ سوچ لیں آپ اور میں جوان ہوں۔ ایک مثال دوں سمجھانے کے لیے، لیس کمثلہ شیء، میرے اللہ کے لیے اعلیٰ مثال، بات سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں۔ کوئی جوان ہو اور اس کی جوانی میں اس کے باپ کو کوئی گالی دے جائے، تھپڑ مار جائے، اس کے مکان پہ قبضہ کر جائے، اس کی عزت پہ ہاتھ ڈال جائے، کیا خیال ہے؟ برداشت کر لو گے؟ ہر کوئی کیا کہے گا؟ بھی بوڑھا ہوتا تو چلو مانتے، بھی بوڑھا ہے کیا کر سکتا ہے، تو جوان تھا، مر جاتا یا مار دیتا، یہ تو نے کیا کیا؟
یہ تو دنیا کی بات ہے. اور لوگوں، میں اور آپ جوان ہو، زندہ ہو، رگوں میں خون دوڑتا ہو، بازوؤں میں قوت ہو، اور پھر اللہ کو چھوڑ کر قبروں پہ سجدے ہو، قبروں پہ نظر ہو، قبروں پہ نیاز ہو، قبروں کا طواف ہو، مردوں کو پکارا جائے، اللہ کی توحید میں غیر اللہ کو شریک کیا جائے، میرے ماتھے پر بل نہ پڑے. اس جوانی کا قیامت کے دن کیا ملے گا؟ سوال بستر پہ لیٹتے ہوئے غور کرنا اس سوال پہ. جوان کیسے ہوا کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت دے کے ایک جوان کو روانہ کرتے، مشرکین کی بستی میں پہنچ کر چوک میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں مجھے رسول اللہ نے بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، امان دو میں اس کا پیغام دوں. اور پیغام کیا ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کو مان لو. لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ نہ کوئی مشکل کشا، نہ حاجت روا، نہ غوث اعظم، نہ بری کرنے والا، نہ رزق دینے والا، نہ اولاد دینے والا، نہ صحت دینے والا، نہ شفا دینے والا، نہ موت و حیات کا مالک. لا الہ الا اللہ. اغیار کے دروں پہ جھکنے والوں، اللہ کے در پہ جھک جاؤ، دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی. مشرک پیچھے سے آتا ہے، نیزے کا وار کرتا ہے، نیزہ اس کی چھت کو چیر کے باہر نکلتا ہے، اور اس جوان کی زبان سے جملے کیا نکلتے ہیں؟ فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا. یہ کیسی کامیابی ہے؟ بیوی بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، کاروبار ٹھپ ہو گیا، دنیا برباد ہو گئی، موت، زندگی سے موت کا شکار ہو گیا، جہان اندھیرا ہو گیا، اور یہ کہہ رہا ہے اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. یہ کامیابی دنیا کے برباد ہو جانے کی، آخرت کے سنور جانے کی کامیابی ہے. اللہ نے سوال کرنا ہے مجھ سے اور آپ سے، جوانی کہاں گزار کر آیا؟ سوچئے، غور کیجئے، اس جوانی کے اندر کتنے اہل شرک کو میں نے اور آپ نے پکڑ کر لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، کیسٹ کی شکل میں، کتاب کی شکل میں، پمفلٹ کی شکل میں، سی ڈی کی شکل میں، یا کسی کو درسوں میں پکڑ کر لائے ہو، یا کسی کو قرآن کا ترجمہ سکھایا ہو. اے غیروں کے در پہ جھکنے والے، یہ ماتھا رب نے صرف اپنے سامنے جھکانے کے لیے بنایا. تیسرا سوال، حشر کا منظر. مال کہاں سے کمایا، کہاں لگایا؟ یہ مال آیا کہاں سے، گیا کہاں؟ کمانے کے اللہ نے حلال طریقے تجھے دیے تھے، حلال کمایا یا حرام؟ بینک کے مینیجر، بینک کے کلرک، بینک کے گن مین، بینک کے چپڑاسی، سود لینے اور دینے والے، لاٹریوں کے ذریعے حرام کمانے والے، یہ نہ سمجھنا کہ سود صرف یہودیوں اور کفار مکہ کے معاشرے میں تھا، ہمارے معاشرے میں نہیں. اس کی بہت شکلیں ہمارے معاشرے میں. کمپنیوں میں کام کرنے والوں کی اکثر تنخواہیں لیٹ ہو جاتی ہیں، تو وہاں جس کی جیب میں 4 پیسے گے تو ٹھیک ہے، جب تنخواہ ملے گی 100 ریال لے لے، 120 دینا. یہ دھندا چلتا ہے یا نہیں چلتا؟ 100 لے لے، 2 مہینے بعد تنخواہ ملے گی 120 واپس لوں گا. اور سود کے اگر درجات کیے جائے، سب سے کم درجہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرنا ہے. سود خور کو نیزہ دیا جائے گا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، اور کہا جائے گا اپنے رب سے جنگ کر. مال آیا کہاں سے؟ اجی کیا کریں مولوی صاحب، کاروبار کوئی ہے نہیں، پینشن ملی تھی، میں نے ساری بینک میں فکس ڈپازٹ کروا دی. کیا کر سکتے ہیں، اور کوئی طریقہ ہی نہیں ہے. آنے کا ذریعہ حرام کا، اور لگا کہاں، آیا کہاں سے، گیا کہاں؟
عجیب 3 سال کے بعد چھٹی جا رہے ہیں اور بیگم صاحبہ نے اسپیشل فون کر کے کہا ہے کہ آنے سے پہلے بہترین بڑے سائز کا کلرڈ ٹیلی ویژن خرید لینا، ہمارے محلے میں کیبل لگ گئی ہے اور سارے گھروں میں ٹی وی ہے، دیکھو ہمارے گھر میں ریڈیو ہے تو کتنی بری بات ہے، ہمارا ناک نیچے ہے، یہ ناک اوپر ہونا چاہیے۔ اور حاجی صاحب بڑا سارا ٹیلی ویژن خرید کے اوپر لکھتے ہیں حاجی اللہ دیتا ہے۔ یہ بھی انڈیا پاکستان جا رہے ہیں اور اس کے ذریعے یہ بدماشی، فلمیں، کنجروں کا ڈانس، بدکاری کے اڈے چلانے لگے۔ آیا کہاں سے گیا کہاں؟ جی کہاں جانا تھا، پیسے لے کر چھٹی کیا، وہاں باپ مرا ہوا تھا۔ اب باپ مرا تھا مجھے سارا پتا ہے مولوی صاحب، پہلے دن کا ختم، تیسرے کا ختم، 9ویں کا ختم، 7ویں کا ختم، 10ویں کا ختم، برسی، 40واں، قل، یہ سارا جانتا ہوں حرام ہے، سنت رسول اللہ میں اس کا کوئی مقام، کوئی جگہ اسلام میں نہیں۔ لیکن دیکھو نا اگر یہ سارا کچھ نہ کرتا لوگ کیا کہتے۔ سعودیہ رہندا ہے پھر بھی پیو دے مرن تے دیگ نہیں چڑھائی، باپ مر گیا 20-30 ہزار روپے خرچی نہیں کی، اب لوگ کیا کہتے، وہ ناک بچوانے کے لیے سارا کچھ کرنا پڑا نا۔ مال کہاں سے آیا کہاں لگایا، سوچ لو، یہ جواب دینا ہے میں نے بھی اور آپ نے بھی قیامت کے دن۔ اللہ کے دیے ہوئے مال کو حرام کاری میں، بدکاری میں، بے غیرتی میں لگانے والوں، حشر کا میدان کوئی چھڑانے والا قریب نہیں، اللہ کے سوال بندے کے جواب۔ چوتھا سوال، جتنا علم تجھے ہو گیا تھا اس کے مطابق کتنا عمل کر کے آیا؟ اللہ علم کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سوال بڑا خطرناک ہے۔ جتنا علم تجھے تھا اس کے مطابق عمل کتنا کیا؟ سوچ لیں مجھے اور آپ کو کن کن باتوں کا علم ہے اور اس کے مطابق ہمارا عمل کتنا ہے۔ کس کس کو اللہ کے نبی کی حدیث پتا ہے کہ آپ نے فرمایا الحم الموت، دیور تو موت ہے، موت۔ اور ہم میں سے کس کس کی بیگمیں ہیں جو دیوروں سے، جیٹھوں سے، کزنوں سے گپیں ہانکتی ہیں؟ اچھی بھابھی ماں جیسی ہوتی ہے، جیٹھ باپ جیسا ہوتا ہے۔ پھر اخباروں میں جتنی بدکاری کی رپورٹیں ان ماں بیٹوں کی پڑھتے ہو وہ آنکھیں کھولنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ کس کس کو نہیں پتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوییں، آپ کی بیٹیاں پردہ کیا کرتی تھی، اور ہمارے کتنے گھر ہیں جو پردے سے خالی ہیں۔ جتنا علم مجھے اور آپ کو ہو گیا اس کے مطابق عمل کتنا ہے، یہ سوال قیامت کے دن ہونا ہے۔ یہ جواب دیں گے، اللہ کے دربار میں پیشی ہوگی۔ یہ حشر کے مناظر، یہ حشر کے منظر اپنی آنکھوں کے سامنے رکھا کرے۔ یہ کوئی ڈائیلاگ نہیں ہے، یہ جذباتی باتیں نہیں ہیں، یہ فلم کی سٹوریاں نہیں ہیں، یہ میرے اللہ کا کلام ہے، یہ میرے رب کا قرآن ہے، یہ میرے رب کی باتیں ہیں۔ یہ دن آنے والا ہے، وَوَفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ۔ جو کر کے مرو گے وہ اگلے جہان پالو گے، جو بو گے وہ کاٹو گے۔ اللہ کے دربار کی پیشیوں کو یاد رکھو، اس منظروں کو یاد رکھو۔ جب انسان اس امتحان میں فیل ہو جائے گا، اور امتحان ایسا خطرناک ہے، یہ وہ اکیلا امتحان ہے جس میں سپلیمنٹری نہیں ہے، جس میں ری ٹیسٹ نہیں ہے، جس میں ایز اے ہول کا چانس نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھو گے، قرآن کہتا ہے سورۃ سجدہ کے اندر، مجرموں کو دیکھو گے ان کے سر جھکے ہوئے ہوں گے اور کہیں گے کیا؟ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا۔ ایک چانس اور دے دے اللہ، ایک موقع اور دے دے، ایک مرتبہ دنیا میں بھیج دے، نعمل صالحا۔ سنی سنائی باتوں پہ عمل نہیں کریں گے، قرآن و حدیث کی
کھلے ہوئے ارشادات پہ عمل کریں گے، نہ عمل صالح، ایک چانس. اور مالک کیا کہے گا؟ مجھ سے کلام نہ کرو، اخسؤ فیہا، جاؤ اس جہنم کے اندر. یہ منظر یاد کرنا، ان کو سامنے رکھنا، یہ اللہ کے دربار کی پیشیے. اور جب فیصلہ ہوگا وہ فیصلہ بھی بڑا خطرناک، نامہ اعمال تقسیم ہوں گے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، جس کے نامہ اعمال اس کے الٹے ہاتھ میں دے دیے گئے. اللہ ان بد نصیبوں میں اپنی رحمت سے ہمیں شامل نہ فرمانا. نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں. فیقول، چیخ لگائے گا، یا لیتنی لم اوت کتابیہ، اے کاش یہ ڈائری مجھے نہ ملتی، یہ نامہ اعمال مجھے نہ ملتے. ولم ادری ما حسابیہ، مجھے زندگی کا حساب و کتاب پتہ ہی نہ لگتا. یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش وہ جو موت مجھے آئی تھی وہی آخری موت ہوتی. ما اغنى عني مالیا ہلاک عني سلطانیہ، میں تو بڑا بینک بیلنس کا مالک تھا، لیکن جب مرا تھا بیٹوں نے گھڑی بھی اتار لی. جب مرا تھا شمار بھی چھین لیا تھا. جب مرا تھا 3 پیس سوٹ کو کاٹ کے پھینک دیا تھا. میرا مال میرے کام نہیں آیا. ہلاک عني سلطانیہ، میری چودراہٹ، میں سید تھا، میں شاہ تھا، میں چودھری تھا، میں وزیر تھا، امیر تھا، فلاں تھا، فلاں تھا، میری چودراہٹ بھی میرے کام نہیں آئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا تھا، سادات کی ماں سے کہا تھا، یا بنتی خذی من مالی ما شئتی، فاطمہ جو جی چاہتا ہے بابا کا مال اس میں سے لے لو. اعملی اعملی یا بنتی، لیکن بیٹی عمل کرنا. اللہ نے پکڑ لیا. یہاں تو کہتے ہیں جنت میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، غصے پاک سے دیکھا نہ جائے گا، فلاں بابا بچائے گا، فلاں پیر بچائے گا، فلاں شاہ بچا لے گا، کوڑے شاہ بچا لے گا، تتر شاہ بچا لے گا، بٹیرے شاہ بچا لے گا، کتے شاہ بچا لے گا. ایبٹ آباد کے اندر کھوتے شاہ کا بھی دربار ہے، وہ بچا لے گا. لاہور میں گھوڑے شاہ کا دربار ہے، وہ بچا لے گا. کہیں اٹ شاہ کا دربار ہے، وہ بچا لے گا. حویلی لکھا میں چوک شاہ کا دربار ہے، وہ بچا لے گا. گجرات میں کاما والی سرکار ہے، وہ بچا لے گا. اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لختے جگر سے کہہ رہے ہیں، فاطمہ عمل کرنا، اگر رب نے پکڑ لیا تو میں چھڑا نہ سکوں گا. حالانکہ عنی سلطانیہ، میری چودراہٹ میرے کام نہیں آئی، میری ذات میرے کام نہیں آئی، میرا شجران سب میرے کام نہیں آیا. مالک کا اعلان سنیے، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ. اس کو پکڑ لو، 70 گز لمبی زنجیروں میں جکڑ لو، اس کو اوندھے منہ کر کے جہنم میں ڈال دو اور اس کو سناؤ، ذق انک انت العزیز الکریم، چکھ میرے عذاب کو.